بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ سب خیر و عافیت ہے؟ روزمرہ کے معمولات سے سر انجام دے رہے ہیں؟ چلے، جہاں جہاں سے آپ مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک اپنے حبیب پاک کے صدقے آپ کو عزتوں سے نوازے، خوشیوں سے نوازے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ، آپ کے ہونٹ ہمیشہ مسکراہٹیں اور تبسم بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، میں جب سائنس کی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں نا، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ میں اکثر حیران ہو جاتا ہوں کہ جب آئنسٹائن ہو گیا، رینی ڈیکارٹ، الخوارزمی، ابن الہیثم اور جو قابل قدر سائنسدان ہیں، سائنٹسٹس ہیں، ان کے متعلق میں پڑھتا ہوں تو یہ سے بات سامنے آتی ہے کہ جب وہ کوئی ایسے مفروضہ قائم کرتے تھے، تحقیق کر کے کوئی ایسی بات کرتے تھے، تو انہی کے جو معاشرے میں لوگ رہتے تھے، دائیں بائیں، ان کے دوست، اعزاء، اقارب، ان کو جھٹلاتے تھے اور کھلے بندوں جھٹلاتے تھے اور ان کو بدنام کرتے تھے، جبکہ سائنسدان جو ہوتے تھے وہ اپنے پاس سے بات نہیں کرتے تھے، تحقیق کرتے تھے، ریسرچ کرتے تھے۔ وہ جیسے ہم ان کی بنائی ہوئی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کا ہم اچھی طرح اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے نفیس انسان تھے، کتنے محنت سے پیار کرنے والے لوگ تھے، کتنے محققانہ ذہنیت کے مالک تھے۔ ہم جتنے بھی جو ہے نا برے بنے، لیکن ان حقائق جو ہمیں فیسلٹیز جو بنی نوع انسان کو سہولیات سے نوازا ہے، ہم کسی طرح ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس حقیقت سے ہم جو ہے نا آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ یہ ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ان کی شبانہ روز محنتیں، ان کی سٹرگل، ان کی جد و جہد کتنی ہائی قسم کی تھیں۔ کہتے ہیں انرجی سیور کا جو موجد ہے نا، اس نے تقریباً 999 دفعہ کوشش کی تھی، 1000ویں دفعہ کامیاب ہوا تھا یہ اس کے بنانے میں۔ باقی جو جتنے سائنسدان ہیں، تو میں جو بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ ان کو اپنے ہی جتنے سائنسدانوں کو جیسے مفروضے قائم کرتے تھے، کوئی بات کرتے تھے، تو جو اس علم سے بے بہرا ہوتے تھے، جو اس علم سے نا آشنا اور نا واقف ہوتے تھے، وہ فوراً اس کو جھٹلا دیتے تھے۔ تو بعض تو جو ہے نا جب ان کی مشہوری ہونے لگتی تھی، نامور ہونے لگتے تھے، تو ان کے جو ناقدین تھے اور یا ان کے حاسدین جو تھے، وہ ان کو طرح طرح کے حیل و بہانوں سے بادشاہ جو ہوتے تھے، صدور، امراء، وزراء جو ہوتے تھے، ان کو پٹیاں پڑھاتے تھے کہ یہ مذہب سے دور چلا گیا، اس لیے ایسی باتیں کرتا ہے، یہ ایسی کرتا ہے، یہ مرتد ہو گیا، یا آپ کہہ لیں کہ یہ دہریہ ہو گیا، اس طرح کی باتیں وہ کہتے تھے۔ تو ان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا تھا، مروا دیا جاتا تھا، ان کو سزائیں دی جاتی تھی۔ تو بلکہ بعض یہ بات بھی ہم حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض ایسے سائنسدان ہوئے ہیں کہ جن کے اوپر جو مذہبی تعصب کی بنا پر جو صحیح مذہب ہوتا تو اس کو جھٹلاتے تھے۔ جس طرح ایسے مغربی بعض سائنسدان ایسے ہیں کہ جنہوں نے جو ہے نا اس بات کو کہا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہا ہے کہ اتفاقی حادثہ ہے یہ کائنات کا وجود میں آنا، اس طرح کے بھی ہوئے ہیں، لیکن چند ہیں، بہت زیادہ نہیں ہے۔ باقی تمام جو نظر بصیرت، فراست مومنانہ رکھنے والے سائنسدان ہیں، محققین ہیں، وہ ان کو جو ہے نا ان کو اس بات پہ برا بھلا کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آپ توبہ کرو، آپ ان کے سرزنش کرتے ہیں کہ آپ بہت غلط کر رہے ہو۔ بہت تھوڑے ہیں کہ جو ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اتفاقی حادثہ کائنات کا وجود میں آنا۔ میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح بعض مسلمان سائنسدان جو ہیں، مسلمانوں کے ہاتھوں ہی ان کو ظلم و ستم کا نئی تحقیق آنے پر ان کو جو ہے نا نشانہ بننا پڑا، مسلمانوں کے ہاتھوں ہی۔
تو یوں جو ہے نا سائنس کی ترقی، نئی تحقیقات، مفروضے، جو ہے نا سٹرگل، محنت اس میدان میں کم سے کم ہوتی چلی گئی۔ آج آپ کو جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اسٹڈی کرنے سے پتہ چلتا ہے، تو مسلمانوں، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مسلمان نت نئے جو ہے نا نئی تحقیقات لا رہے تھے، جبکہ یورپ کو نہانے سے بھی ڈر لگتا تھا، غسل کرنے سے بھی ڈر لگتا تھا، وہ نہانے سے بھی خائف تھے۔ جب مسلمان نئی تحقیقات کر رہے تھے تو مسلمانوں کو یہی چیز مار گئی۔ اس کی آپ مثال آپ اس معاشرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہم کسی کو بات کرتے ہیں نا، بلکہ اسی سے لے لیں کہ ہم ایک دوسرے کو پر تنقید کرتے ہیں، جاؤ تو میرے کو جو ہے نا مشورہ ہی نہیں لیا، ناراض ہو جاتے ہیں اس بات پہ کہ تو میرے کو پوچھے ہی نہیں، مشورہ نہیں لیا۔ جب مشورہ لینے جائیں تو کہتے ہیں کہ جی میں تیری مرضی ہوں میں کر لے، کہ بھئی پھر آپ کا تنقید اعتراض کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ چھوٹی سی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ایک اور مثال رکھتا ہوں، شاید یہ آپ کو اچھی نہ لگے، یعنی پھر وہ سن لیں کہ یعنی ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ہم کوئی ایسا کام کریں نا تو شاید حسد کی وجہ سے، یا یہ بھی ایک پیار کی قسم ہوتی ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں، مجھ سے مشورہ کیوں نہیں لیا۔ ویسے تو پیار کا انسان بھوکا ہے، پیار کے لیے کہتا ہے کہ دیکھ لو اس نے مجھے اندر جو ہے نا نہیں رکھا، از خود، وہ جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کھدرا پن کر کے از خود اس نے یہ کام کر لیا۔ یہ ویسے تو پیار کی علامت ہے، وہ جو کہتا ہے کہ یار آپ نے مجھے بتایا نہیں، لیکن اگر اس کا پس منظر دیکھا جائے تو کچھ حسد کی وجہ سے بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن چلیں، اس نے ذہن رکھنا چاہیے کہ پیار کی وجہ سے کہتے ہیں۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو، یہی لوگ جو کہتے ہیں کہ تم نے مشورہ نہیں کیا، یہی لوگوں سے جب مشورہ بندہ مانگنے جائے تو آگے سے کیا کہتے ہیں، دیکھ لے جی میں تیری مرضی۔ تو پھر بھائی تنقید کیوں کرتے تھے، اعتراض کیوں کرتے تھے مشورہ نہ کرنے کی وجہ سے؟ اگر یہ مثال اس پہ نہیں جچتی آج کے دور میں، دوسری بات ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج کوئی بھی بندہ ہمارے معاشرے میں ٹیلنٹڈ سامنے آتا ہے، جو وائز مین ہوتا ہے، جو ٹیلنٹ اپنا دکھانا چاہتا ہے، تو ہم تان و تشنیع سے، ہم دل آزاری سے، ہم جو ہے نا حسد کی وجہ سے اس کی اتنی دل آزاری کرتے ہیں، اس کو شکستہ دلی طور پہ کرتے ہیں، ذہنی طور پہ ٹارچر کرتے ہیں۔ کوئی آواز اٹھاتا ہے، کوئی ٹیلنٹ دکھاتا ہے، یہ تو اللہ بھلا کرے سوشل میڈیا کا، کہ جو ہے نا دائیں بائیں آسے پاسے دوست کسی کے ٹیلنٹ کو شیئر کر دیتے ہیں، مشہوری ہو جاتی ہے، وگرنہ اس کے اپنے ہمسائے، اس کے دوست، اس کے رشتہ دار ہی اس کو تانے دے دے کے مار دیتے۔ کہ آج ہم کوئی نیا کام کرتے ہیں نا تو بجائے اسے اپریشیٹ کرنے کے، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے، آگے سے کیا کہتے ہیں، تم کر لیا۔ یہی بات ہے نا، ایسے ہی کہتے ہیں نا، ہمارے معاشرے میں یہی چل رہا ہے۔ اس کو سراہنا نہیں ہے، اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی، بلکہ اس کو شکست خوردہ کر دینا، اس کو شکستہ دلی طور پہ کر دینا، اس کو مایوس کر دینا، تم کر لیا، تیرے کو ہو گیا۔ اس کی جو رہی سہی، جو بنی ہوئی کچھ حوصلہ، جو کوئی بنا ہوئے کوئی ہمت ہوتی ہے، وہ بھی جو ہے نا جواب دے جاتی ہے یہ بات سن کے۔ تو بس یہی مثال ہے، جس طرح آج ہم کسی کے ٹیلنٹڈ کو یا کسی کی شخصیت کو تسلیم نہیں کرتے، کسی کی سٹرگل، محنت، کوشش، جد و جہد کو سراہتے نہیں ہیں، اپریشیٹ نہیں کرتے، ہائی لائٹ نہیں کرتے، حسد کی وجہ سے ہم اسے دباتے ہیں کہ کوئی نامور نہ ہو جائے، کوئی گرامیہ قدر نہ ہو جائے، کوئی مشہور نہ ہو جائے، کوئی عزت نہ بنا لے، ہو بہو اسی طرح ہم میں یہ خامی ماضی میں جائے تو یہی تھی۔ بات کی سمجھ آ رہی نا؟ یہی خامی تھی، یہی عادت تھی کہ بجائے ہمیں کوئی ایسی بندہ ریسرچ سامنے لے کے آتا ہے تو نا واقف، نا آشنا، نا شائستہ لوگ اپنی جہلیت کی بنا پر اسے ٹھکرا دیتے تھے۔ آج بھی کوئی ایسی کوئی بات کرتا ہے، کوئی ریسرچ کرتا ہے، کوئی سامنے لاتا ہے تو اس کو تانے دے دے کے اس کی حوصلہ شکنی کر دی جاتی ہے۔ اس کی جو بنی بنائی جو ساکھ ہوتی ہے، اس کی جو کوشش ہوتی ہے، محنت، اس کو بری طرح پاؤں کے نیچے کچل کے اس کے حوصلے کو بیچ چوراہے کے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ جب یہ معاشرے میں رویہ ہو کہ سوال کرنے پر سوال کرنے والے کو اٹھا لیا جائے، تحقیق کرنے پر اس کو دہریہ
یا مرتد یا طرح طرح کے جو ہے نا اس کے اوپر الزامات لگائے جائیں. کوئی نئی بات سامنے لانے پر اس کو بری نظروں سے دیکھا جائے، اس کو طرح طرح کے جو ہے نا الزامات دیے جائیں، اس طرح کی باتیں کی جائیں، تو پھر آپ خود ہی سوچیں کہ ہماری کہاں تک جو ہے نا ہم رسائی کریں گے، کہاں تک ہماری اپروچ ہوگی. سارے ہمارے جو ہے نا یہ آزادی ذہنی کے جو راستے ہیں وہ مسدود نہ ہو جائیں گے. اسلام بہت ہی پیارا مذہب ہے، اسلام بہت ہی میٹھا مذہب ہے، اور رب کعبہ کی قسم آپ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اسلام کا آپ مطالعہ کریں، کتنی وسعت رکھتا ہے اپنے دامن میں، کتنی عزتوں سے اس نے نوازا ہے انسانیت کو. اس کے دائرے میں آپ رہتے ہوئے آپ ریسرچ کریں، تحقیق کریں، اور ایسے عناصر جو ایسے محققانہ ذہنیت کی تردید کرتے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی ایسی سچائی ہے تو دعوے کے طور پہ رد کر سکتے ہیں. صرف باتوں سے رد کرنے سے حقیقت جو چھپ نہیں سکتی، یہ پکی بات ہے. حقائق کو چھپانا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کے دائیں بائیں کوئی آپ کے بچے ہیں، آپ کے عزیز وقار کے بچے اگر ٹیلنٹڈ کوئی رکھتے ہیں، کوئی کسی میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کی حوصلہ افزائی کیجیے. ان کو احساس کمتری کا شکار کبھی نہ کیجیے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. میرا یہی مقصد تھا، یعنی بات کا میرے کا. جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے، جس نے لا الہ محمد رسول اللہ پڑھا، اسی وسیع القلب ہوتا ہے، وہ وسیع النظر ہوتا ہے، وہ حسد نہیں کرتا. ہمیں حسد لے ڈوبا، ہمیں اندر کی 2 نمبری لے ڈوبتی ہے، منافقت ہمیں لے ڈوبی. ہمیں وسیع القلب ہونا چاہیے، وسیع النظر ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور جو ہے نا اپنی تشہیر کسی بھی پلیٹ فارم سے کروانا چاہتا ہے، اگر وہ اچھی ہے، لوگوں کو فائدہ دینے والی ہے، تو اس کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، نہ کہ طرح طرح کی باتیں کر کے، الزام تراشیاں کر کے اس کی ترقی کے یا اس کی خوشحالی کے راستے مسدود کیے جائیں. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر. السلام علیکم.